مؤخرت بھول جائے، غلطی ہو جائے تو آواز دینا، یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جائز عمل ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیے، ایک کیس تو یہ ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے، کوئی چلا گیا، اب وہ گیا تو دل میں کچھ نہیں اس کو، بس دل میں۔ دوسرا کیس، دکھتا نہیں گیا، نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گئے میرے سامنے سے، مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی، تو وہیں شروع جھگڑا۔ میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی، 2 صف مسجد میں آگے بنی، رمضان کا مہینہ تھا، مغرب کی نماز تھی۔ یار یہ سے 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں، 2 صفیں بیچ میں خالی ہیں اور راستہ بھی نہیں جانے کا۔ تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا، پورا ایسا صف پورا توڑتے سب کا، صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے، چونکہ جب صف آگے خالی ہوں گے پیچھے نماز مقتدی کوئی کھڑا ہوں گا، اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا، چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ کو، چلا گیا۔ اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا، ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں، باقی سب تو کھڑے تھے، ایک نے توڑ دیا، ٹوٹ گئی رے، ٹوٹ گئی نماز اپنی بول، اور دوسرے 2 نہیں توڑ رہے، توڑو۔ اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تو ہمارے سامنے چلے گئے؟ میں نے کہا کیا جاہل ہے مولانا، تم پیچھے ویسے ہی کھڑے ہو گئے، مولانا مولانا زیادہ سمجھتا نا، مولانا بول رہے نا، تو کیا جاہل ہے مولانا، تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے؟ نہیں، بولے میرے کو جلدی جانا تھا۔ مولانا اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی، اس سڑک پہ نماز پڑھ کے نکل جائیں گے، جلدی تھی کہتے ان کو، تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے۔ ہو سکتا دعوت ہوں گی، رس زیادہ ہوں گا تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھاؤں گا۔ آپ لگا کہ یار دستر تو جب ہی بچ جاتا، صف مغرب ہوتے لوگ پڑھ لیا، دستر بچ جاتا تو پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا کیا جاہل، تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے؟ تو کچھ نہیں، خاموش ہو گیا تم، چونکہ غلطی ان کی تھی اور توڑا بھی دیا اس نے۔ تو 2 ہوتے ہیں، ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں، دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، جب کوئی نمازی کے آگے سے آپ فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جب کوئی سترے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترہ ہے، اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے، مطلب وہ سترے کی لمٹ کے اندر سے، سجدہ گاہ کے اندر سے، تو آپ فرماتے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے، اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو لڑے۔ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کرے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے۔ جائز لڑائی ہے، کر سکتے ہیں آپ کہ روک دینا ہے، نہ رکے تو دھکا دے، نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے۔ لڑائی مطلب آپ نماز میں اس کو دھکا دے سکتے ہیں، آپ اس کو مار سکتے کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا، باقی کہیں سے بھی جا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو میں بتا دوں نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہے تو تم 40 تک انتظار کرو گے۔ راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آپ نے 40 دن کہا یا 40 سال کہا، میں بھول گیا، لیکن ہم 40 دن اور 40 سال کو بھی اگر چھوڑ دیں، 40 منٹ بھی لے لے تو بہت ہے کہ 40 منٹ رکے رہے انسان کم از کم، سمجھے؟ 40 تک رکے رہوں گے۔ راوی کہتے ہیں بھول گیا دن بولا یا سال بولے، 40 مطلب نہیں جانا چاہیے، اور یہ جائز ہے روکنا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، دوسرے صحابی کا ایک بچہ سامنے سے گیا، آپ نے اس کو نماز میں ہی مارا، روکا پر نہیں رکا تو اس کو ایک مارا، اب مارنے سے رونا شروع کر دیا بچے نے۔ اس کے بعد وہ ملے اور کہا کہ تم نے میرے بچے کو نماز میں مارا، رو رہا تھا، تو کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز میں روکو، نہ رکے تو لڑو، اس لیے میں نے اس کو مارا۔ بچوں کو ویسے نہیں مارنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے بچہ روز ایسی شرارت کرتا ہوں گا، اس لیے صحابی کو پتا ہے کہ روز کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے آپ نے کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچہ بڑا ہو چکا ہوں گا، لیکن وہ کیا بچوں کو کہتا نا کچھ چلو نمازوں کے سامنے بھاگیں گے، ایک آدھ آدمی کو نصیحت کرنا ہی پڑیں گے، تو شاید وہ روز کرتا ہوں گا نا، عمومی اعتبار چھوٹے بچے نماز میں سامنے سے گئے تو کچھ نہیں ہوتا، نماز کو یاد رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے نماز میں۔ یہ بڑوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے، بڑوں سے مراد بالغ کے لیے، بالغ انسان 10 سال کے بعد ہو جاتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں نماز میں سامنے جاتے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حسن حسین اور امامہ آپ کی جو نواسی تھی یہ نماز میں آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کبھی کاندھے پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گردن پہ دونوں طرف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی۔
اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے سر اٹھایا تو سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے سجدے میں ہیں اور دونوں نمازی آ کے سر پہ بیٹھ گئے، آپ کے کاندھے پہ پیر ڈال کے، ایک آگے گردن پہ اور ایک پیچھے گردن پہ بیٹھا ہوا، لیکن اتنی دیر سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتار کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک صاحب آ کر تھوڑا دیکھنے لگے، بچے دونوں گھورنے لگے کہ کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے، تو آسلم نے دونوں کو جو ہے ایک مانڈی پہ ایک کو اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں، ٹھیک، یہ دونوں ماسٹر ہے، یہ دونوں بڑے ہیں اس قوم کے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو صحابی خاموش بیٹھ کے چلے گئے۔ پھر تو اس سے کیا پتہ چلا، بچے نماز میں سامنے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، پیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں، ہوتا ہے نا بچے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے حدیث میں یہ بھی کہا الفاظ کہ بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر مزہ لے لے، ہوتا ہے نا بچوں کو گھوڑا بن جاؤ، چلو بیٹھ گئے، تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول ایسا کرتے ہوں گے گھر میں بھی، اب جب نماز میں آئے تو بیٹھ گئے، تو کہا بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے، میں نے سوچا تھوڑی دیر انتظار کر لو، بچے مزہ لے لیں، اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا فرض نماز کے لیے نکلے، آپ کی نمازی و ماما آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ اس کو ہی گود میں لے کے نماز کے لیے، گود میں وہ آپ سن کی تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ گود میں بیٹھی اور آپ نے قیام کیا، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، نمازی کو بازو رکھا اور رکوع کیا، پھر آپ نے دونوں سجدے کیے، جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا تو آپ نے اسے گود میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ جائز حرکت تھی۔ یہ بات کس کے لیے لاگو ہوگی معلوم آج کے دور میں؟ ماں اکیلی ہے گھر میں، بچوں کو اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے، یاد رکھیے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے وہ چھری ہاتھ میں لے لیں گا جا کر، وہ ڈسٹ بن کے اندر کچھ کر دیں گا، بھری ہوئی پانی کی ٹانکی ہے، بکیٹ ہے پانی کی، اسے منہ ڈال دیا، واشنگ مشین چالو کر دیا جا کر، کچھ بھی کرتے ہیں بچے، تو ماں کیا کریں گی؟ چلو نماز پڑھنے کا، آؤ بڑا، گود میں لیا، اللہ اکبر، بچہ گود میں آپ کی۔ بہت سی عورتیں بولتے ہیں نماز کیسا پڑھنا، بچہ بہت ضدی ہے، سنتا نہیں ہے، نا سنت میں طریقہ، یہ فرض نماز آپ نہیں پڑھائی۔ اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا، بولے اور ایسا ہے ویسا ہے، جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو، بولے جاؤ۔ اللہ کے رسول پڑھتے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نا گود میں لے کے، حدیث یہی سکھا رہی ہے نا ہم کو۔ جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا، میری بیوی اسپتال میں ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، اب کیا کروں، نماز چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا، جا کے مسجد میں جاؤں گا اور لے کے پڑھوں گا گود میں اس کو، اب ہے میرے پاس جواز اس کا۔ خاموخواہ نہیں، حدیث میں کیا راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے، ضرورت کے تحت ہے، سمپل۔ وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت کہ کہا یہ حسن اور حسین آ جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بیٹھتے تھے نماز میں، سامنے جاتے تھے، آپ سے ان کو لے کے نماز پڑھتے۔ میں نے کہا اب کیا ہوا، اب فضیلت بیان کرنے میں حسن اور حسین کی، اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہو، یس، اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی حرکت پڑھے، جائز حرکت ہے۔ ایک ماں ہے اکیلی، بچہ ہے گھر میں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دونوں لڑ سکتے ہیں آپس میں، چلو بڑا بازو کھڑے کرو، چلو ادھر سے آؤ، چھوٹے کو آپ نے گود میں لے لیا، نماز نہیں چھوٹیں گے، یا پھر سامنے بٹھائیے، یہاں سے ہلنا نہیں، اگر آپ کو پتہ ہے بچہ نہیں ہلتا تو ٹھیک۔ اور بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں نماز کو کھڑے ہو گئے، بچہ پاس سے چلا گیا، اب رسک ہے، ڈر ہے، کھانا بن رہا ہے، فلاں ہے، کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے آپ، انسانی جان سب سے اول ہے، یاد رکھیے، نماز توڑ دے، بچے کو لائے اور گود میں لے کے پڑھے، پھر آپ کو پتا ہے بھگ جا رہا، رینگنا شروع کر دیا، اکیلی آپ گود میں لے کر پڑھے، سنت سے ثابت ہے یہ چیز۔ آپ کی نماز سے ایک بار ضد چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ نے گود میں لے کر پڑھا۔ اسلام بہت آسان ہے، یاد رکھیے، یہ سخت اور مشکل دین نہیں ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائض کے لیے آپ کو زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے، کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے، بچہ آپ کہیں بھی چل رہا، آپ ٹرین میں نماز نہیں توڑ سکتا، بچہ کہاں گیا وہ فکر بھی لگی، تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی۔ ثانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں، سامان کی حفاظت میں، سامان کو سامنے رکھ دیا، بچے کو بیچ میں لا کے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی، بچہ بھی سامنے، سامان بھی آرام سے اطمینان سے نماز پڑھی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے ہیں۔ تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ نماز کی حالت میں موذی چیز آ گئی،